بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ آج ہم چیپٹر نمبر 4 کا آخری والا حصہ یعنی کہ حسد کو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے MCQs کریں گے۔ پہلا MCQs، ابلیس نے کس سے حسد کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ کائنات میں سب سے پہلے قتل کی وجہ ہے حسد۔ یہود مدینہ کس وجہ سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے؟ حسد کی وجہ سے۔ حدیث مبارک کے مطابق جن دو لوگوں سے حسد کرنا جائز ہے، قاری اور سخی سے۔ حسد نہیں، اسے دوسری زبان میں یعنی کہ رشک کہتے ہیں، تو آپ حسد بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ چیپٹر میں آپ نے پڑھا ہے۔ اس کا بی جواب ہے، بے قاری اور سخی۔ مختصراً جواب دیں۔ پہلا، حسد کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ تو یہ شارٹ کوسچن آپ نے بڑے دھیان سے نشان لگانے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں، پہلے جہاں سے یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے تو یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ حسد سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں ایک انسان کسی دوسرے کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی یا کاش دوسرے سے یہ نعمت چھین لی جائے۔ یہ آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک لکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی تھوڑا سا لکھنا ہے، حسد کرنے والوں کو حاسد کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کوسچن نمبر 1 کمپلیٹ ہوگا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے لکھنا ہے، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک لکھنا ہے، تو یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 1 کمپلیٹ ہو جائے۔ یہ آپ نے اندر نہیں لکھنا، ٹھیک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں۔ شارٹ کوسچن نمبر 2، رشک اور حسد میں فرق لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ادھر سے ہی جواب ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے چیپٹر، یہ یہاں سے شروع ہونا ہے، لیکن رشک کی اجازت دی گئی یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ہمارے پاس دوسرے شارٹ کوسچن کا جواب ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ پہلا شارٹ کوسچن سارا، پھر آپ نے یہ بھی سارا لکھنا ہے، اور اجازت دی گئی یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ٹک لگائیے یہاں سے، تو یہ ہمارے پاس دوسرے شارٹ کوسچن کا جواب ہو جائے گا۔ آگے کرتے ہیں تیسرا شارٹ کوسچن، حسد کے 2 نقصانات تحریر کریں۔ تو یہ آپ ادھر آ جائیں پیچھے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا، یہ تیسری لائن کے اینڈ پہ، حاسد اپنا سب سے بڑا نقصان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان پر کی ہے ان کو ناپسند کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ قتل و غارت پر بھی اتر آتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک نقصان ہو گیا۔ دوسرا نقصان پھر آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ انسان جب اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے، معاشرے کو مثبت کی بجائے منفی جذبات اور عوامل کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ تو پہلے یہاں سے لے کر یہاں تک، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ہمارے پاس تیسرے شارٹ کوسچن کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ آگے کرتے ہیں جی ہمارے پاس چوتھا شارٹ کوسچن، حسد کی 2 وجوہات بیان کریں۔ تو یہ بھی ادھر ہی تیسرے شارٹ کوسچن کے اوپر، یہ ہمارے پاس یہ پہلی 2 لائنیں اور یہ 2-3 لفظ۔ یہ حسد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حسد خود محنت نہیں کرتا، اگر وہ محنت کرتا تو اس کے پاس بھی اللہ کی نعمتیں ہوتی اور وہ حسد کی آگ میں نہ جلتا۔ دوسری وجہ دعا نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا بھی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دشمنی کے جذبات، حب دنیا، ہر وقت مال اور عہدے کے لالچ میں مست رہنا حسد کی بنیادی علامات ہیں۔ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہمارے پاس ہو جائے گا چوتھے شارٹ کوسچن کا جواب۔ اب آگے چلتے ہیں جی ہمارے پاس 5واں شارٹ کوسچن، سنت نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس پیچھے موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ آخری 2 لائنیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ آخر ہے، اس سے پہلے والا جو 2 لائنیں، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر سوتے تھے۔
یہ والی 2 لائنیں یہ ہمارے پاس 5ویں شارٹ کوسچن کا جواب ہو جائیں گی۔ آگے چلتے ہیں جی، لانگ کوسچن کی طرف تفصیلی جواب دیں۔ ٹھیک ہے، تفصیلی جواب دیں۔ یہ ایک ہی ہے، حسد کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ تو یہ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ قرآن و سنت میں حسد کو پسند نہیں کیا گیا لیکن رشک کی اجازت، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا لکھیں گے پیج، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں گے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں گے تو آپ نے یہ یہاں تک لکھنا ہے، صحیح بخاری تک، دن رات خرچ کرتا رہا، یہاں تک آپ لکھیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہم نے شارٹ کوسچن نمبر 5 کیا ہے، یہ شارٹ کوسچن نمبر 5 اینڈ پہ یہ لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، لانگ کوسچن نمبر 1 دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، غور سے سن لیں۔ قرآن و سنت سے آپ نے شروع ہونا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے شروع ہونا ہے، یہ سارا لکھیں گے اور نیکسٹ پیج کی یہ پہلی 2 لائنیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ خرچ کرتا رہا، یہ 2 لائنیں اور ایک یہ 3 لائنیں، یہاں خرچ کرتا رہا، یہاں تک آپ نے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 5واں شارٹ کوسچن یہ بھی لکھ دینا ہے، تو یہ آپ کے پاس لانگ کوسچن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ ہمارا چیپٹر نمبر 4 کمپلیٹ ہوا۔ نیچے ڈسکرپشن میں ہر ایک ویڈیو کا لنک موجود ہے، آپ جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔